سنانے کے بعد جج شاہ محمود قریشی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ عمران صاحب نے کہکا مارا جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. 10 سال سزا ہو گئی بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو، کیا کہیں گی؟ گوہر بانو انشاءاللہ یہ اوور ٹرن ہو جائے گی. اگر ہائی کورٹ میں جا رہی ہیں، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے 10 سال بالکل بالکل ہر بالکل دروازہ جا رہے ہیں. ہم انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ہم انصاف لے کر رہیں گے. پہلے ہم اپنی کنسٹیچوئنسیز میں اپنے ووٹرز کے دروازے کھٹکھٹائیں گے جو کہ ہمیں کامیاب انشاءاللہ کریں گے. اس کے بعد ہائی کورٹ بھی جائیں گے اور سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں سے انصاف ملے گا اور اللہ کی عدالت سے بھی انشاءاللہ ملے گا. یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. فیصلہ سنانے کے بعد جج شاہ محمود قریشی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ عمران صاحب نے کہکا مارا جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. باقی سب نے بھی کہکا مارا، شاید ایک آدھ آنسو کسی بہن نے گرایا، کسی نے نہیں. لیکن ہم لوگ بہت بہادر ہیں. عجیب ہمارے جو عزم ہیں، ہماری جو وہ ہے، کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور عورتیں ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم بہت مضبوط ہیں. اللہ نے ہمیں بہت مضبوط بنایا. بلکہ شور مچا کورٹ میں کہ جج صاحب آپ جا کہاں رہے ہیں؟ ابھی تو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونی ہے شاہ صاحب کی. آپ کس طرح یہ نا انصافی کیسے کر رہے ہیں؟ کورٹ میں فرق لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا تھا، بٹ بات تو یہی ہو رہی تھی کہ جج صاحب آپ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنا کام ہی نہیں پورا کیا، کاروائی پوری ہوئی نہیں، آپ کیسے چلے گئے؟ کون سی ٹرین پکڑنی تھی؟ اب سب سے اہم ہوگا جو تھرپار کے جان سے شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، کیا اب سزا کے بعد اب نہیں لڑ پائیں گے؟ نہیں جی، کیسے لڑیں گے؟ اور شاید یہی ایم تھا، اسی لیے تو کیا ہے اتنی جلدی میں کہ ڈسکوالیفائی کریں تاکہ یہ اسمبلی میں نہ پہنچ سکے. لیکن آپ کے کیمرے کے ذریعے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا بھائی وہاں سے کورنگ کینڈیڈیٹ ہے میرے والد کا. پلیز آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہار گئے ہیں. آپ جائیے، نکلیے، زین قریشی کو ووٹ دیجیے تھرپارکر میں اور اس کی جیت کو یقینی بنائیں، کیونکہ اس کی جیت پی ٹی آئی کی جیت ہی پاکستان کی جیت ہے. بہت شکریہ. من رہیے، آپ نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کا احتجاج ووٹ ڈالنا ہے، آپ کا احتجاج ہوگا 8 کو ووٹ کے ذریعے. تو ووٹ کے بدلے ہی ہم لیں گے. اور جاتے جاتے آپ کو کہوں، ظلم اور نا انصافی کا بدلہ ووٹ سے. یہی جمہوری طریقہ ہے اور انہی جمہوری تقاضوں کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایمان ہے دل میں، دل صاف ہے، نیتیں صاف ہیں، اور انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمیں اس کا صلہ دے گا. آمین. بہت شکریہ. Farcical, a complete mockery of the law. We were present in the court. My father, Imran Khan managed to record his statement, which was also hurried by the judge. He left and then came back, perhaps was taking direction from somewhere. My father was right after him supposed to record his statement. He was not given that right. This right given to him by the Criminal Code, Section 342, CRPC, gives him the right to record his statement. However, that right was taken away from him because the judge ran away. He ran away like he had a train to catch. And soon after, his staff ran away too. So right now, for the past, it is now 2:30. Since 12:30, we have been waiting for the copy of the order, so that we can then do whatever we need to do legally. Without that, we have very little to do. So we are waiting and we are hoping that between the High Court and the Supreme Court, we are given justice. What next steps do you think that... We have already taken the matter to the High Court. In fact, all of this was happening simultaneously. And perhaps there is some fear of the two gentlemen inside, even though they are in solitary confinement, but the fear is very real. And all I want to say on behalf of the captain and the vice captain is, do nothing except come out on the 8th of February and vote for PTI. Make sure that the PTI is sitting in government so that the PTI can start making changes and making this country a better place to live, so that our people stop leaving, so that the brain drain stops, so that our people can come back
and live in this country with peace, happiness, and have their rights intact. It is most important. Thank you. Thank you. Thank you. He gave his verdict without listening to Shah Mehmood Qureshi. He had to give this statement in his defense. Nobody heard him, but he was sentenced to 10 years in prison. Is this fair? Shouldn't the world be talking about this? What's happening in Pakistan? The murder of justice? It was almost The murder of violent. democracy, the murder of justice, that is happening in Pakistan. The whole world should be concerned about this. The world to be concerned about this. Because, look, this is not about two men only. This is not about one party. This is about 250 million Pakistanis. You cannot take their rights away. And we will not allow you to take their rights away. I'm just an average citizen, just like all of you. But I will fight for my right. And I hope that you will too. And on the 8th of February, you must come out and fight for this right. You must go out and vote. I hope you vote for the PTI, and I hope you help the PTI succeed so we can actually start making changes in this country, so things can actually start working in this country, because we are desperate right now. Our economy is suffering, our politics is suffering. We कहते हैं, our international relations are suffering. You know what's suffering? 250 million people are suffering, and that is what counts. Are you going to challenge in court? We have already gone to the High Court. In fact, both things are happening simultaneously, and if required, we will also go to the Supreme Court. let's I'm not see what sure happens if with you the were High Court. inside, but there are certain colleagues of yours inside, and my father said to them, he said, I still have certain secrets that I am keeping very close to my chest, but when the High Court and Supreme Court call me, I will give my statement, and it will be a lot bigger than yesterday's statement about General Saab. So and I standing right next to me, and what we witnessed today was a complete mockery of the law from the get-go. First of all, when we arrived here, we saw police in riot gear. Obviously, that was very alarming and very concerning, but we don't scare easily, alhamdulillah. Then, my father was not given his right of recording his statement, which by the Constitution defense. is given to him under Section 342 of the CRPC of the Criminal Code. He was not given that right. It was taken away from him. It's a very basic right. The judge left before my father could record his statement. Yet, he convicted him for 10 years. So my question is, where is justice? And when will justice truly be served in this country, if at all? Thank you so much. 10 साल सजा होगी अबानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को, क्या कहेंगी? Full name, please. Gauhar bano. इंशाल्लाह ये ओवरटर्न हो जाएगी. अगर हाई कोर्ट में जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगी 10 साल बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल दरवाजा जा रहे हैं. खटखटाएंगे. हम इंसाफ का हर दरवाजा खटखटाएंगे और हम इंसाफ लेकर रहेंगे.